سیگمنٹ دین کی بات میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد آبدی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میمونہ آپا بھی اور کامران بھی ہمارے ساتہ موجود ہیں. تو السلام علیکم. آپا آپ کو بھی سلام, اور جمیل بھائی آپ کو بھی, جواد بھائی آپ کو بھی بہت سلام. آج کا ٹاپک بڑا اسپیشل ہے کیونکہ معاشرتی اصلاح جو ہے وہ آپ سب پہ بھی, ہم سب پہ بھی لازم ہے, اسپیشلی جب ہم ایک چینل پہ آتے ہیں تو کوئی ایسا پیغام جائے کہ جو کہ بہترین ہو اور لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے. ایک سوال جس سے میں آغاز یہ کرنا چاہوں گا کہ اسراف کرنا, خرچ کرنا, بہت زیادہ خرچ کرنے کے لیے تو ویسے ہی اسلام میں منع کیا گیا ہے, لیکن جب ہم یہ ولیمہ, نکاح, جو بھی دعوتیں کرتے ہیں, ویسے تو نکاح میں تو شاید دعوت ہی نہیں ہے کسی کی, اپنی فیملی ہو اس میں ہم جائیں گے, اور رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کے جو نکاح کی وہ مسجد میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی آسانی ہے. لیکن آج کل جو یہ خرچہ بڑھ گیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جمیل بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. دیکھیے, میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک فطری عمل ہے نکاح کرنا, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من حب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنت النکاح, جس سے فطرت سے محبت ہو وہ نکاح کرے, اس لیے کہ نکاح میری سنت ہے. اور فرمایا من تزوج فقد استقبل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی, و کما قال کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا, اور آدھے ایمان کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے نا. تو نکاح ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے, لہذا جو چیز انسانی فطرت اور جبلت میں ہو, اس کے انسٹنکٹ میں ہو, اس کو آسان اور سہل بنانا چاہیے, اور دین اسلام نے اس کا پورا اہتمام فرمایا. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر نہ عمروں کا تفاوت میں کوئی فرق پڑتا تھا, وہاں پر نہ کوئی باقاعدہ اس طریقے سے صاحب بہت ساری لگژری جو ہے وہ نکاح میں ہونا ضروری ہوا کرتا تھا. وہاں پر تو بہت سمپل تھا. وہاں پر دیکھیں کہ متعلقہ خواتین سے کثرت کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں, بیواؤں سے نکاح ہو رہے ہیں, اور کنوارے کر رہے ہیں. وہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی امتیاز اور کوئی پریولیج نہیں ہے ریگارڈنگ دا شادی نکاح. لیکن آج ہم نے جو صورتحال بنائی ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب شادی نہیں رہی, بلکہ باقاعدہ آسکر ایوارڈ بن گئی ہیں. ایک پی آر ایونٹ بن گیا ہے بہت بڑا, اس کے اندر مدینہ کے ایونٹس زیادہ ہیں اور وہ شادی چلتی ہے. ہم نے تکلیف ہوتی ہے اس بات کو, جب پہلے ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ گلی کے اندر کچھ لوگ آئے اور ٹینٹ لگایا اور سستا کام ہو گیا اور چھوٹ گئے. اب باقاعدہ لان بن گئے, پھر بینکیوٹ آ گئے, پھر بینکیوٹ کے اندر اپنی ضرورتیں, دلہن کو انٹر ہوں گے, اس کے لیے آپ یقین جائیں انٹری 50,000 سے کم نہیں ہوتی. اور بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا کہ جو اسٹیج بنتے ہیں اس فریش فلاور کے, وہ کم از کم 8 سے 10 لاکھ روپے. میں گارنٹی کرتا ہوں ہمارے وہ باسی جو ڈیفنس میں رہتے ہیں, جو گلشن اقبال میں, جو سائٹی میں رہتے ہیں, اگر وہ اسلام کے مطابق اپنا نکاح کرنا شروع ہو گئے تو غریب غربا کی زندگی آسان اور سہل ہو جائے گی. جمیل بھائی, خواتین کے کپڑوں پہ, مرد حضرات کے کپڑوں پہ بھی لاکھوں روپے وہاں پر آ جاتے ہیں. پہلے جو ایک سوشل پریشر ہے کہ جی آپ نے کس سے میک اپ کرایا, وہ 1.5 لاکھ کا میک اپ وہاں پہ. تو بس لوگوں کو ابھی بتانا تھا کہ ہماری حیثیت کیا ہے. اور اگر حیثیت کے والے سے بات کریں تو میں چاہوں گی کہ یہاں پر ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کے والے سے بات بھی کریں کہ ان سے بڑھ کے تو کسی کی حیثیت نہیں ہو سکتی, نہ ان سے بڑھ کے کسی کے پاس مال و دولت اس دنیا کا ہو سکتا ہے وہ. اور آپ دیکھیں جو ان کی والدہ تھیں, جو کہ اتنی, جن کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا, جب ان کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو وہ بھی نہایت ہی سادگی سے ہوا. میں چاہوں گی ذرا اس حوالے سے بتائے گا, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو یہ ہے کہ بھی ہماری تو یہ حیثیت ہے, ہمیں تو لوگوں کو دکھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ یہ ایک فطری اور ایک جبلی امر ہے, اور ایک نیچرلی پروردگار نے رکھا ہے, لیکن ہم نے اس کو اتنا زیادہ مشکل کر دیا, اتنا زیادہ ہم نے اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ آج کے زمانے میں غریب جو خاندان ہے نا, وہ تو 10 بار پہلے سوچے گا کہ میں یہ کروں یا نہیں کروں. میں جو ہے کارڈ, آپ بینکوٹ تو بہت بات کی بات ہے نا, کارڈ کیسا بنے گا, کارڈ پہ 10 تبصرے ہوں گے, حالانکہ دعوت ہی دینی ہے. اب تو وہ فزیکلی جا کے دینا بھی ختم ہو گیا. دیکھیے, میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, شاید وہ ترقی کے دور میں ہم اتنا آگے نکل گئے کہ ہم نے اخلاقی اقدار کو کھو دیا ہے. پہلے دعوت خوشی کی دینے جاتے تھے, اب حضرت واٹس ایپ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے پہلے آپ برے تو نہیں مانیں گے, میں آپ کو بھیج دوں. اب وہ کیا برا مانے گا, کنفرم بھی کریں کہ آ رہے ہیں, اس کو بھیج دیں گے آپ. بہرحال اب اس میں پھر لوگوں کی اپنی وہ ہے. اب واٹس ایپ والے بھی لوگ سوچتے ہیں جائیں نہیں جائیں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے سادگی کو ملحوظ خاطر اب لوگوں کے کیا کمنٹس ہوتے ہیں, ہمارا ایک ہی بیٹا ہے, تو اب ایک ہی بیٹا ہے تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان بند ہو جائے اس دن, اور اس دن کسی کی شادی نہ ہو, صرف اسی کی ہو. ہماری ایک ہی بیٹی ہے, ہم تو حسرت پوری کریں گے. تو آپ یہ سوچیں, آپ کی ایک بیٹی پہ آپ جو حسرت پوری کر رہے ہیں, جس کی 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں, وہ تو دب گیا, وہ تو ختم ہو گیا نا. وہ قرضے لے کے زندگی میں قرض نہیں اتار سکتا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی باقاعدہ طور پر، اور بہت اچھا جملہ کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ جب تک عمرا کی طرف سے، امیروں کی طرف سے، سوسائٹی میں جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کے ہم مال پہ بھی ہم بات نہیں کر رہے، ان کو اللہ نے حلال دیا ہے، وہ خرچ کریں، لیکن ایسا اعتدال میں رہ کر کہ دوسرا جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے جو کہ اب کورونا میں لوور کلاس آ چکا ہے، مڈل بھی نہیں رہا ہے، اب مڈل کلاس بھی نہیں رہا ہے. لوگ پہلے کہتے تھے نا کہ حالات خراب ہیں، ہم تو ہمارا ملک بیٹھ رہا ہے، اب وہ لیٹ چکا ہے ملک. آپ کا حالات اتنے ختم ہو گئے ہیں، اکانومی آپ کی جا چکی ہے پیچھے. اس کو آسان کریں بات بڑی تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے چیز آسان ہو جائے. بالکل صحیح آپ نے بات کی، لیکن اب وہ بلیک کامیڈی ہوگی ملک کی جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے. لیکن بات بالکل اچھی کی میمونہ آپا آپ بھی دیکھتی ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں. اب وائٹ اکانومی کے بجائے ہمارے ملک میں بلیک اکانومی زیادہ ہے. اللہ بس کرم اپنا کرے. میمونہ آپا سے بھی بات کریں. میمونہ آپا یہ بڑا ایک خوبصورت پہلو ہے شادی اور نکاح کے، جس طرح انہوں نے بتایا اس کے بارے میں، لیکن ہم دین اسلام میں تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تو ہم کچھ اور سیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام سے تو ہم کچھ اور سیکھ رہے ہیں، لیکن عمل ہمارا کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. سیکھ کہاں رہے ہیں؟ سیکھ ہی تو نہیں رہے. مطلب ہمارے سامنے سیرت پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا، آپ امہات المومنین کے اور تمام صحابیات کے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو دادا پر دادا تک بھی یہ چیز بہت سادہ تھی. صرف نکاح ہوا کرتے تھے، کبھی مسجد میں کبھی گھروں میں بزرگوں کی موجودگی میں، اور اس کے بعد ولیمہ دھوم دھام سے ہوتا تھا، اور شرن ہے بھی ولیمہ کی دعوت. ٹھیک ہے. اب یہ مہندی، رخصتی اور شہندی بھی آ گئی ہے، پتہ نہیں مائیوں، ابٹن، پتہ نہیں کیا کیا نام جو ہیں، تو مجھے مہندی لگوائی بہت ہی تقریباً کوئی 15 تو ایونٹس. اور پھر یہ جو لاکھوں کے جوڑوں کا تذکرہ کر رہی تھیں، اور یہ جو پارلر کے اور وہ جو بھائی ڈیکوریشن کی بات کر رہے تھے، یہ سیدھے سیدھے نکاح کو مشکل کرنے والا وہ کام جو دنیا میں سب سے زیادہ برکت والا پہلا رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس میں اپنے نام کا لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو اتنا مشکل اور کنفیوزنگ کر دیا ہے کہ اسی کے برکت والے کام میں سود آپ قرض میں آ جاتے ہیں. اس برکت والے کام میں نحوست تو آپ خود ہی ڈال کر بھیج دیتے ہیں، اور وہ جو قرآن نے اصلاحات فرمائی اس کو آپ صرف سر پر رکھ کے سایہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. مطلب وہ زندگی میں کہیں نہیں ہے، وہ بس یہ رسمن ہے. اور آپ اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگ قرضہ بھی اٹھاتے ہیں، ساری زندگی وہ قرضہ دیتے رہتے ہیں، یا پھر اپنا گھر چھوڑ کے بہتر گھر میں آتے ہیں کہ یار اب رشتہ ہونا ہے اور ہم نے دوسروں کو دکھانا ہے. اور یہ پتہ ہے یہ فراڈ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہمارا اپنا گھر ہے، بلکہ آپ کرائے کے گھر میں ہوتے. تو اس حوالے سے بھی بتائیں. لوگ بہت زیادہ جو جال سازی میں لوگ اپنے جال سازیاں کرتے ہیں رشتہ ہونے کے لیے. اور میں نے ایک نوجوان سے امریکہ میں سنا اور مجھے افسوس بھی ہوا. اس نے کہا کہ اب آج کل سب سے آسان شادی یہ بھاگ کر کرنے والی شادی ہے. لڑکی لڑکا انڈرسٹینڈنگ سے شادی کر لیں، سب خرچوں سے بچ جاتے ہیں. تو میں مطلب اس نے بڑی خلوص کے ساتھ یہ حل بتا رہا تھا. بچہ تھا رجسٹر میرج کر لیں اور لوازمات مطلب بڑوں کو بیچ میں ڈالیں ہی نہیں، جو اتنی رسمیں کریں گے. یہ سب کچھ بڑوں نے ہی رائج کیا، بڑوں نے ہی مطلب اگر مطلب سسرال کو دینے والے تحائف ہو گئے اور یہ سارا کچھ. لیکن آپ میرے خیال سے جو اللہ پاک نے جو کووڈ کا جو ٹائم آیا تھا، جمیل بھائی آپ میری بات سے متفق ہوں گے، کووڈ کے ٹائم میں لوگوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ کم سے کم تعداد میں اگر آپ لوگ بلائیں اس میں بھی شادی اچھی اور برکت والی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد سے بہت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہاں یہی اچھا طریقہ ہے کہ کم سے کم گھر کے لوگوں تو وہی زیادہ بہتر ہے. اور گھر کے اندر سے گھر کے اندر سے بالکل اس بات سے ثابت ہو گئی کہ انسان جو ہے بالآخر یا کسی خوف سے اچھا کام کرتا ہے یا شوق سے. تو شوق ہمارے پاس رہا نہیں اور شوق کسی اور طرف چلا گیا. خوف ہے. تو جب ایک کرونا کا خوف جو کہ آپ کو انویزیبل آرگینزم تھا، جو کہ مائکرو اسکوپ سے بھی آپ کو نظر نہیں آیا، بڑا مشکل سے نظر آئے، آپ اس کے خوف سے آپ نے سب کچھ ترک کر دیا. تو کیا اللہ تبارک و تعالی جو خلاق ہے، ساری انسانیت کا، ساری مخلوقات کا خالق ہے، کیا اس کے خوف سے اس کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا؟ کتنے لوگوں کی عزتیں رہ گئی اس میں، بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ سب لوگ اچھا ٹائم میں نے خود نکاح پڑھائے کووڈ کے دوران. آپ بلیو کیجئے کسی کے گھر کی فلیٹ کی چھت کے اوپر 25 سے 40 افراد اور اس کے اندر نکاح. میں نے دعا کی یا اللہ اگر ایسا ہی سب کچھ ہو جائے سب کے ساتھ، ایسے ہی ہماری سادگی سے نکاح ہونا شروع ہو جائے، سیکھنا چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے میں یہ سوچتا ہوں کہ لڑکا جو ہے نا آج اس کے لیے بھی نکاح کرنا ناممکن ہو گیا ہے. پہلے لڑکیاں پارلر میں جاتی تھی، اب لڑکیوں کو بھی جانے کی ضرورت ہو گئی ہے. پھر اس کے جو ہے اس کو بری بھیجنا پڑتی ہے، اس کو سونا بھیجنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بینکیوٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. یہ بہت سارے لوازمات ایسے آ گئے کہ
لڑکے کے لیے اتنی مشکل ہے تو میں خوف کھاتا ہوں کہ لڑکی والوں کے لیے کتنا اچھا مشکل جمیل ہوگا. بھائی، ایک بات جو میں لازمی کرنا چاہتا ہوں، اس دن بھی آپ سے اس بات پہ ہم ڈیٹیل میں کہتے تھے، جہیز کا دینا. دین اسلام میں جو اب جس طرح آپ نے لوازمات بتائے، اور جہیز کا نام سن کے، اور جو باپ ہوتا ہے، بیٹیوں کا جو باپ ہوتا ہے، اس کی تو زندگی کا آغاز اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے سوچنا کہ میں نے جہیز میں بچی کو کیا دینا ہے.